اللہ اکبر۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنتی لوگ ہیں نا، متقین لوگ ہیں، یہ ان کی نشانی ہے، جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اب اس کے یاد کرنے کے 4 طریقے ہیں، مفسرین کرام نے جیسے لکھے ہیں وہ ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ کہ کہاں میں، کہاں میرے کرتوت اور کہاں اس کی شان رحمت، کتنی بڑی وہ ذات ہے اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور میرے محترم سامعین، جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، انسان گناہ کرنا بھی چاہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ دیکھو شیر کی جو ہیبت ہے اور اس کی جو طاقت کا اندازہ ہے وہ ایک سمجھدار بالغ انسان کو ہے، چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ یہ شیر کیا چیز ہے، لیکن جس کو پتا ہے جب شیر سامنے آ جائے تو پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ پھر تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ بس ہن اللہ ہی بچاوے تے بچاوے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جس کے دل میں مولا کی عظمت آ جاتی ہے، فرمایا فوراً توبہ کرتا ہے، یا اللہ وہ اتنی بڑی ذات کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، کتنے بڑے میرے پروردگار ہیں اور میں یہ کیا نالائقی کر رہا ہوں۔ فرمایا مولا کو یاد کرتا ہے اور وہی پہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں، پھر آنے والوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا کے چھوڑتے ہیں۔ فرعون کو ڈھیل دی تو دیکھو ڈھیل دے دی، کتنے 1000 سال اس کو اتنی لمبی زندگی، حکومت، سب کچھ دے دیا، لیکن جب پھر پکڑنے پہ آئے ایسا پکڑا کہ پھر اس فرعون کو نشان عبرت بنایا۔ آج بھی اس کی لاش پھر مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ نہریں میری، الیس لی مصر وہذہ الانہار، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا مصر میرا نہیں، شہر میرے نہیں، کیا یہ نہریں میری نہیں، کیا یہ دریا میرے نہیں؟ حق تعالیٰ فرماتے تیرے نہیں ہیں، یہ رب کے ہیں۔ اللہ نے انہی دریاؤں میں اس فرعون کو غرق کر کے بتا دیا مالک تو نہیں، مالک میں ہوں اس کا۔ تو وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے نا تو پھر نشان عبرت بناتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنتی لوگ ہیں نا، ان سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ میری پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، نافرمانی ہو جائے کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچو اور اس کی پکڑ کو سوچو، فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں۔ یہ ہے وہ ایک عظیم نعمت جو انسان کے دل کو مل جائے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں سر رکھ کے رو رہے ہیں اور کیا دعا کرتے، مولا اگر تو میرے اعمال اچھے ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر میرے عمل اچھے نہ ہوں مجھے قیامت کے دن نبینا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ کتنا بڑا انسان اور ڈر رہا ہے، اور میں اور آپ پلے بھی کچھ نہیں اور ایسے دھڑلے سے پھر رہے ہیں اور ایسے دھڑلے سے گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے سامنے سب نے کھڑے ہونا ہے، بس یہ بات دل میں پیدا ہو جائے اگر میرا مولا ناراض ہوا، کملی والے پیغمبر ناراض ہوئے تو کس منہ سے کھڑا ہوں گا ماں؟ آج ہم یہ تو کہتے ہیں جی ہیں برادری کو کیا منہ دکھائیں گے، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے فلانا کرتوت نہ کیا، برادری کو کیا منہ دکھائیں گے، اولاد کو کیا منہ دکھائیں گے، دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے اگر مولا کو ناراض کر کے گئے تو مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچو تو صحیح ذرا۔ تو میرے محترم سامعین، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضور کا جب سامنا ہوگا جہنمی جن کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا، حضور ان سے افسوس کے لہجے میں فرمائیں گے اور ظالمو تمہارے سامنے میرا قرآن نہیں تھا، میرا فرمان نہیں تھا کیا؟ وقت کے علماء نہیں تھے کیا؟ تمہیں سمجھانے والے نہیں تھے؟ عرض کریں گے اللہ کے محبوب سب کچھ تھا، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نے کوئی بات سنی نہیں کسی کی، ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم نے کسی کی بات ہی نہیں سنی، کان ہی نہیں دھرے کسی کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی بدعات میں لگ گئے، حضور فرمائیں گے سحقن سحقن، دور کر دو ان کو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت سوچو کیا منہ دکھائیں گے وہاں پر۔ تو فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے فوراً دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پروردگار کو۔ فرمایا اس شرمندگی میں وہیں پہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے۔
اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا مولا کو یاد کرتے جیسے بھی گناہ ہو گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی لیے تو یہ ہمیں حکم دیا ہے، کسی بھی مجلس میں بیٹھو گپ شپ ہوتی ہے انسان جو ہوا، لیکن جب مجلس سے اٹھو تو دعا پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور لکھا ہے اس مجلس میں جو بھی خطائیں ہوئی اللہ ساری معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کیونکہ تم انسان ہو اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا ہم نے جن کے اوپر جنت لازم کر دی ہے، جنہوں نے ضرور جنت میں جانا ہے، ان کی نشانی تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ غلطی پہ قائم نہیں رہیں گے۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، قصور ہو جائے، فوراً توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اور حق تعالیٰ اتنے مہربان ہیں گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بس آج کی نشست کے اندر یہ اللہ کا قانون یاد کر لیں۔ قرآن یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو متقی لوگ ہیں شیطان ان کو بہکا دے، چونکا لگا دے ہیں جی، اور ان سے گناہ کروا دے، تو فرمایا وہ گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے بلکہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد نے تو مثال دے کے سمجھایا، فرمایا دیکھو جب بارش ہوتی ہے نا، بارش تو آدمی پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو جب گر جائے تو گرا پڑا رہے یا اٹھ کے چلے؟ بولو بھائی، جب گر جائے تو کیا کرے؟ اٹھے۔ اور ویسے بھی کوئی داڑھی والا گر جائے، مولوی جی اٹھو تو انہوں کسی نے نہیں ویکھیا، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو بھئی آپ کا پاؤں پھسل گیا ہے، ہر طرف جو کیچڑ ہے، تو ساری دنیا آپ سے کہے گی اٹھو جی اٹھو، اور خود بھی جلدی سے ہمت کرو گے کوئی نہ دیکھے، اٹھوں اور چل پڑوں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح گناہوں کا کیچڑ ہے پوری دنیا کے اندر، اور اگر آپ پھسل گئے ہیں تو گرے پڑے نہ رہیں، اٹھیں اور اپنا دامن صاف کریں اور توبہ کر کے مولا سے راضی کر لیں، مولا سے صلح کر لیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے بندے کی توبہ پہ فخر فرماتے ہیں۔ یہ ہے نا جن کے متعلق تم کہتے تھے خون ریزی کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور بھائی دیکھو ادھر خطا ہوئی اور ادھر دیکھو کیسے رو رو کے مجھے منا بھی رہا ہے، تو میں مان بھی گیا ہوں اس سے، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین، اس مجلس کا 1 مہینے کے بعد جو آپ کو دعوت دی جاتی، یہی مقصد ہے، آخرت کی تیاری، ہمارا دھیان ادھر آخرت کی طرف لگ جائے۔ اللہ آپ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے رفقا دوستوں سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔